یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ نبوت و ولایت کو جس نے ملایا اس کا نام فاطمہ۔ کون ہے فاطمہ؟ چلے ایک حدیث قصہ سنتے ہیں، یقیناً آج بھی میرے بھائی نے پڑھی ہوگی تو سنا ہوگا۔ رسول نے جب داخل ہوئے گھر میں تو رسول نے یہ کہا نا کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، کہ اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بس چلیں یہاں پہ ایک اور جملہ تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا، اردو لغت اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، بدن میں اور جسم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بدن میں اور جسم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جسم میں سر بھی شامل ہوتا ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہوتا۔ جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے۔ کہا جسم میں سر شامل ہوتا ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہوتا۔ رسول نے کیا کہا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے جسم میں۔ تو رسول خدا یہ بتانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ رسول خدا نے انہیں جواب دیا جنہوں نے یہ کہا تھا نا معاذ اللہ رسول خدا نسیان ہے، رسول خدا ساحر ہے، رسول خدا جادوگر ہیں۔ تو رسول خدا نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو بدن رسالت میں ضعف آ سکتا ہے، جسم رسالت میں ضعف نہیں آ سکتا۔ اچھا پھر جب رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو جناب سیدہ کیا کہتی ہیں کہ بابا میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتی ہوں۔ پھر رسول ایک جملہ کہتے ہیں ایتینی بالکساء الیمانی، کہ اے بیٹی مجھے اپنی چادر یمنی لا دو۔ توجہ کیجیے گا، پہلا جملہ اے بابا میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتی ہوں۔ تو جیسے ہی یہ جملہ ادا ہوا رسول نے کہا بیٹی مجھے اپنی چادر لا دو۔ اب پتہ یہ چلا اللہ کی امان تطہیر کی چادر میں ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی کسی کو امان چاہیے تو وہ سیدہ کی تطہیر کی چادر کے نیچے آ جائے تو امان پا لے گا۔ اور اگر کوئی سیدہ سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پر رہ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ جب کوئی اگر سیدہ سے بغض رکھے اور اس زمین پہ رہ رہا ہے، احکام شرعی حکم کیا ہے؟ قبضے کی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، چوری کی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، کچھ قبول نہیں۔ کہا کیوں نہیں قبول؟ کہا کیونکہ یہ کائنات ہے سیدہ کا صدقہ، سیدہ کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا ہے۔ اگر بغض فاطمہ سے رکھتے ہوئے اس کائنات میں رہو، نماز پڑھو، روزے رکھو، ٹکرے مارو، طواف کرو، کچھ بھی کرو، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے شاعر بھی بڑا عجیب جملہ کہتا ہے نا کہ دل میں بغض علی اور طواف میں طواف، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، کوئی طواف نہیں ہے۔ صلی علی محمد وعلی۔ کہا یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، کوئی طواف نہیں۔ کیوں؟ عبادات اس وقت قبول ہوں گی جب محبت و مودت اہل بیت سے ہوگی، جب اہل بیت سے محبت دل میں ہو اور اعمال انجام دیے جائیں تو وہ قبولیت کی منزلت تک جاتے ہیں۔ اور اہل بیت کا یہی وعدہ ہے نا کہ تم ہمیں مانو، ہمیں مانتے ہوئے احکام بجا لاؤ، پھر جو کچھ کمی بیشی رہ جائے گی وہ ہم پوری کریں گے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت تک لے کر جائیں گے۔